مہمان شرکا کا تعارف کراتا چلو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں اکرم ذکی صاحب سابق سیکرٹری جنرل فارن افیئرز، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں ذکی صاحب. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نوابزادہ خواجہ محمد خان ہوتی صاحب، مرکزی سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون، سابق وفاقی وزیر، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ امین شہیدی صاحب، نائب سربراہ ہیں وحدت المسلمین کے، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ذکی صاحب، اس وقت پاک سے امن کا قیام اور موجودہ صورتحال کو اگر آپ دیکھیں تو کیا آپ کو نظر آتا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قیام امن کی جب بات کی جا رہی ہے تو کیا کرنا پڑے گا اور حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ریاست میں امن و امان قائم کرنے کے لیے ایک حکومت چاہیے، اور حکومت وہ ہوتی ہے جو اپنی طاقت کو اس طرح سے استعمال کرے کہ اس کے حکم پہ عمل درآمد ہو سکے. اور حکومت کا پہلا فرض ہوتا ہے لوگوں کے جان اور مال کا تحفظ. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں انتخاب کے بعد حکومت تو آئی ہے، لیکن انہوں نے شاید اختیارات ابھی سنبھالے نہیں ہیں. وہ سوچ رہے ہیں کہ اختیار سنبھالیں یا نہ سنبھالیں. تو اس لیے ہر چیز جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی قانون نہیں، کوئی سپرویژن نہیں. تو جس طرف جس کا راستہ بنتا ہے وہ ادھر چل رہا ہے. مسائل بہت سے پہلے سے تھے اور بہت سخت ضرورت تھی کہ ایک دم ان کو مینج کیا جائے. تو افسوس یہ ہے کہ مینجمنٹ شروع نہیں ہوئی ہے، اس لیے چیزیں بکھر رہی ہیں اور ابھی بھی کچھ نہیں کیا گیا. اور ڈائیورشن سیکھ کی گئی کہ ایک چیز سے نظر ہٹانے کے لیے دوسری چیز کو ہم نے لے آیا جائے، اور پھر اس سے نظر ہٹانے کے لیے تیسری چیز کو. اب جو مثلا ایک بحث اتنی 3 دن 4 دن اس سے پہلے چل رہی تھی کہ کون شہید ہے کون نہیں شہید ہے، اس پہ کتنا وقت ضائع ہوا. یہ تو خدا کو فیصلہ کرنا ہے کون شہید ہے، جو جس کا دل ہے جس کو سمجھے. ہم نے اس پہ 3-4 دن لگا دیے. بات چیت کرنی ہے دہشت گردوں کے ساتھ کہ نہیں کرنی ہے، اور اگر کرنی ہے تو کس کے ساتھ کرنی ہے. ایک اے پی سی کا فیصلہ ہوتا ہے کہ بات چیت کرنی ہے، لیکن کوئی بظاہر نظر نہیں آتا. جب ایک حادثہ ہو جاتا ہے ڈرون کا، اس وقت ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بات چیت شروع ہونے ہی والی تھی اور اس کی وجہ سے رہ گئی. اب وہ معلوم نہیں وہ شروع ہونے والی تھی یا نہیں ہونے والی تھی. تو مطلب یہ ہے کہ سنجیدگی نظر نہیں آتی. جب حکمرانوں میں سنجیدگی نہیں ہو تو حالات کیسے درست ہوں گے. تو میرا تو خیال یہ ہے کہ چیزیں ہاتھ سے نکلنے سے پہلے اگر اے پی جی کرنی ہے تو پھر کریں، اور 6 مہینے کی نہ کریں، 6 گھنٹے کی کریں، اور فیصلے کریں کہ ہم نے لوگوں کے مال اور جان کا تحفظ کیسے کرنا ہے، قانون کی عملداری کیسے کرنی ہے. اور نیگوشیٹ کرنا ہے تو کس سے کرنا ہے، جو ہمارے قانون کو مانتا ہے اس سے کرنا ہے کہ جو نہیں مانتا اس کو کرنا ہے. مثالیں دی ہیں کہ امریکہ نیگوشیٹ کر رہا ہے طالبان کے ساتھ، ہم کیوں نہ کریں. امریکہ اس لیے کر رہا ہے کہ 10 سال وہ رہنا چاہتا تھا، اس نے نیگوشیٹ نہیں کیا. وہ نکلنا چاہتا ہے، وہ نیگوشیٹ کر کے جانا چاہتا ہے. ہم نے کہاں نکلنا ہے، ہم نے تو رہنا ہے. اگر ہم بھی یہاں سے نکلنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو ہم بھی نیگوشیٹ کر لیں. لیکن اگر ہم نے یہاں رہنا ہے تو جو باغی ہیں ان کو باغیوں کی طرح ٹریٹ کرنا پڑے گا، اور ان کی جو لوگ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں ان کی آبادکاری کے لیے ان کو کوئی کسی کام پہ لگانے کے لیے پروگرام بنانا پڑے گا. اور صرف عسکری کارروائی جو بہت ضروری ہے، اس کے بعد پھر لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے سویلین ایڈمنسٹریشن اسٹیبلش کرنی تھی. ہم نے کیا، صاف کر لیا، لیکن اس کے بعد جو کچھ کرنا تھا وہاں پر حکومت قائم کرنے کے لیے وہ نہیں کیا. تو کیا نتیجہ نکلا کہ وہ فوج وہاں بیچاری پھنس گئی ہے. تو فوج کا کام تو یہ صفائی کر دینا، لیکن سویلین گورنمنٹ اور قیادت کا کام ہے کہ وہاں پہ ایک نظام حکومت قائم کرنا، قانون کی عملداری کرنا. نظام حکومت قائم کرنا ہمارے ہاں نظام حکومت نہیں ہے. مودی صاحب بات یہ آتی ہے پنڈی جیسا انسیڈنٹ، اور وہاں پہ بھی سب سے امپورٹنٹ چیز جو پہلے دن سے ہم نے دیکھی اور وہ یہ تھی کہ جو ایڈمنسٹریشن کا فیلئر ہے. سی پی او صاحب مری میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ فرماتے ہیں کہ جی اسپیشل برانچ کی رپورٹ پہ میں چیک کرنے 10 پوائنٹس کو آیا ہوا تھا، جبکہ سب سے سینسٹیو علاقہ تھا.
آر پی او صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ موجود نہیں تھے، ایس پیز نے مسجد میں جا کے پناہ لی اور بھاگے وہاں سے مفرور ہوئے. تو اب یہ بتائیے کہ کہاں حکومت نظر آتی ہے اور حکومت کے اوپر سے بڑا کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کسی بھی معاملے میں. ذکی صاحب کی بھی گفتگو آپ نے سنی، راولپنڈی جیسا واقعہ بھی رونما اسی وجہ سے ہوا کہ ٹوٹل فیلئر نظر آ رہا ہے. آسم دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ ذکی صاحب سے کئی چیزوں پہ میں ایگری بھی کرتا ہوں، اور حقائق جو ہوتے ہیں وہ حقائق ہوتے ہیں، ان کا سامنا کرنا چاہیے. اور ہمیں مطلب ہے کہ وہ چیزیں جو مشکلات ہیں وہ تو انہیریٹڈ مشکلات، مطلب ہے اکانومی کی اگر آپ کہیں اور چیزوں کو کہیں، کیونکہ ان چیزوں سے انٹر ریلیٹڈ جو ہوتی ہیں وہ غربت بھی ہے. میں کہوں آج جو واقعہ آپ دیکھ رہے ہیں اور واقعات جو لگاتار آپ دیکھ رہے ہیں وہ ریلیٹڈ ہیں وتھ اکانومی. نمبر 2، میں یہ بالکل ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اس میں کوئی بار کہا ہو. یہ جو واقعہ ہوا ہے اس سے پہلے بھی آپ بھی اسی پاکستان میں رہتے تھے، ہم بھی رہتے تھے. یہ اہل تشیع کی بھی وہ آتے تھے، ہم لوگ سبیلے وہاں لگاتے تھے. معذرت کے ساتھ ہماری یہ ریت بن گئی ہے کہ جو بھی واقعات ہوتے ہیں اس کو ہم کور دے دیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں جی باہر کا ہاتھ انوالو ہے. اگر باہر کا ہاتھ انوالو ہے تو آج تک کوئی باہر کا پکڑا کیوں نہیں کیا؟ یہ میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ دیکھیے ہمارے یہاں کمیشنز بنتے ہیں، جب بھی کوئی واقعہ ہو جاتا ہے ہم کمیشن بنا لیتے ہیں، لیکن کبھی اس فیکٹس فائنڈنگ کا اور کمیشن کا رپورٹ ہم شائع نہیں کرتے. ہمیں چاہیے کہ یہ جو ہم نے اب فیکٹس فائنڈنگ کا وہ بنایا ہوا ہے یہ کمیشن جو بھی ہے اور جس جج صاحب نے وہ کرنا ہے، چاہیے کہ وہ اپنے کمیشن کا رپورٹ قوم کے سامنے اس کے بعد فیکٹس فائنڈنگ کا وہ شائع کرے، اور جو لوگ اس میں ملوث پائے گئے ان کو ایک کیفر کردار ایک وہ صحیح جس سے لوگوں میں ایک وہ جا سکے کہ بھائی اگر اب یہ واقعہ پھر ہوگا تو یہ چیز پھر ریپیٹ ہوگی. دوسرا یہ کہ کچھ ہمیں برداشت بھی کرنا چاہیے، کیونکہ ہم برداشت ہمارا جو ہے نا، اور وہ ایک وجہ سے برداشت ہمارا کم ہوتا جا رہا ہے. اسے آپ آصف دیکھیں، اگر بڑی اس مائنوٹ اس سے دیکھیں آپ، وہ برداشت کی وہ ہماری اس لیے کم ہو رہی ہے، قوت کے اوپر سے غربت اور غربت کے ساتھ ساتھ پھر لوگوں کے جو ہوتے ہیں نا مشکلات، وہ بھی کیا نام ہے زیادہ وہ ہو جاتے ہیں. اس سے کیا نام ہے غصہ، ٹینشن یہ بڑھتی ہے، اور اسی کی وجہ سے پھر یہ کلیشز، یہ ایک فسادات. اور دوسرا یہ کہ آپ تاریخ دیکھ لیں اپنی کہ یہ واقعات صرف یہاں نہیں ہوئے، یہ عراق میں کرائے گئے، شیعہ سنی کی جن نے کرانے تھے، اور ملکوں میں کرائے گئے، اور اسی سے پھر جا کے بعد میں ایک وہ بنایا گیا اور کیا نام ہے قوموں کو توڑا گیا. تو ہمیں یہ خیال بھی رکھنا چاہیے کہ یہ کوئی ہاتھ ہے ایسا جو یہ لگاتار بریلوی، دیوبندی، اہل سنت، اہل حدیث، شیعہ، یہ تمام چیزیں ٹرائی ہو چکی ہیں اور ہوتی جا رہی ہیں. کیا ہزارہ ٹرائب کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا رہا؟ کیا عباس ٹاؤن کا واقعہ ہم بھول گئے کراچی کا؟ اس وقت بھی علماء کرام اور مشائخ نے جس طرح سمجھداری کا ثبوت دیا. تو یہ معاملات بار بار کیوں رپیٹ کیے جا رہے ہیں؟ تو کون قصوروار ہے؟ ہم اگر کسی اور کے ہاتھ پہ ان خون کے چھینٹے تلاش کرنا چاہیں تو پہلے اپنے ہاتھ تو دیکھ لیں. آپ دیکھیے اس کی ایک ہی بات ہے، میں آپ کو پھر اسی بات پہ لے آ رہا ہوں کہ اگر فیکٹس فائنڈنگ جیسے یہ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کہہ رہی ہے، اور میں ایگری کرتا ہوں، میں تھوڑا سا معذرت اس کے ساتھ ایک چیز کا میں جواب لینا چاہوں گا کہ آر پی او صاحب کو معطل کر دیا گیا. سی پی او صاحب نے وضاحت دی کہ جی میں اسپیشل برانچ کی رپورٹ کے اوپر ادھر گیا ہوا تھا، ایس پیز نے پناہ لی اور بھاگے اور کنٹرول کو بولا، کنٹرول 8 گھنٹے بعد پہنچا. مجھے یہ بتائیے کہ کرمنل نیگلیجنس کی سزا اتنی ہی نہیں ہونی چاہیے جتنی کہ کرنے والے کی سزا ہونی چاہیے؟ بالکل میں آپ سے ایگری کرتا صرف ہوں. معطل کر دینے سے کیا وہ ذمہ دار لوگ نہیں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ کیا نام ہے ان کے خلاف پوری کیا نام ہے ایکشن ہونا چاہیے. معطل کرنا کوئی سزا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں آج آپ معطل کر دیں گے کل وہ پھر بحال ہو جائیں گے. آپ ان کو پوری سزا دیں. دے شوڈ بی ٹرائڈ بائی کورٹ، اور اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ان کا ٹرائل ہونا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی اپنی ڈیوٹی سے غفلت نہ برتے. ڈیوٹی سے غفلت برتنا، یہی واقعہ جو آج اب دیکھ رہے ہیں تمام تقریباً پاکستان میں انڈائریکٹلی پھیل گیا ہے، اور یہ غفلت ہے. اور اس غفلت کے لیے میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ کورٹس میں ان کو ایسے کیفر کردار دی جائیں جن کو لوگ دیکھ کے ان سے سبق حاصل کر سکیں. بغیر اس کے میں نہیں سمجھتا کہ آپ اپنے مشکلات کو حل کر سکیں گے. اور دوسرا یہ جو ذکی صاحب نے کہا اور بڑی میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بھی تھوڑا اپنا ریٹ اسٹیبلش کرنا پڑے گا. فرنٹیئر گورنمنٹ ہے ہماری، اب چل رہی ہے، اب وہاں پہ بھی حالات اس طرح ہیں کہ کہنے میں کوئی ریٹ نہیں نظر آ رہی، یہاں پہ بھی کوئی اس طرح ریٹ نظر نہیں آ رہی. یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا، ہمیں اس پہ سوچنا ہوگا. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ اب یہ میں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اس سے بھی ذرا تھوڑا قاسم دیکھیں، اگر ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں، اکنامک فیکٹر کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں ابھی حکومت پہ تقریباً کوئی 6 ماہ کے قریب ہو رہے ہیں. تو ہم بار بار کیونکہ صاحب کا ادواروں میں بھی ہوتا رہا ہے کہ جب بھی ہم آ جاتے ہیں اب تمام ذمہ داری صاحب کا بلتے رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کہنا میں اب 6 ماہ 1 سال تقریباً جب ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اون بھی کریں کہ یہ ہمارے فیکٹرز اب غلط ہو رہے ہیں، اور ہم نے ان لوگوں کو کہنا میں جو یہ غلطیاں ہم سے کروا رہے ہیں
उनका एहतसाब करें और उनको पकड़ें और उनको लाएं। जैसे अब मैं आपको बताऊं कि बड़े मैंने बड़े वाकयात पाकिस्तान में हो गए, हमारे वजीर आजम साहब के दौरे ही नहीं खत्म हो रहे, और वो एक सीरीज ऑफ जो विजिट्स है उनका वो चले जा रहा है, जहां पर आपका एक मुशीर भी जा सकता था, जहां पे आपका एक मिनिस्टर भी जा सकता था। क्या वो इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की अवाम इंपॉर्टेंट है? मैं आपसे एग्री करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए था कि अपने ये टूर शॉर्ट करके आ जाना चाहिए था। और दूसरा ये है कि यहाँ पे क्या नाम है चौधरी निसार साहब वगैरह, इनकी क्या नाम है, इनको भी एक वो मिल जाती, पुष्ट मिल जाती जब प्राइम मिनिस्टर साहब अगर मुल्क में होते। मैं इसके अलावा ये भी बात कहूंगा कि ठीक है, ये तो एक सीक्वेंस है कि जो आप कहते हैं कि बिल्कुल ये गलत हुआ, मैं इससे एग्री करता हूं। लेकिन देखिए, ये भी आपको एक फैक्टर सोचना होगा कि प्राइम मिनिस्टर को जो लेगेसी मिली है, लेकिन जो लेगेसी हमारे पास चली आ रही है, उस लेगेसी के लिए मैंने खुद देखिए एक कुर्बानी उस वक्त दी जब मैंने अपनी मिनिस्ट्री को रिजाइन किया और मैंने कहा कि ये करप्ट गवर्नमेंट है और मैं इस गवर्नमेंट के साथ नहीं चल सकता। मैं अब इनसे ये भी दरखास्त करूंगा कि उन करप्ट लोगों को, उन गंदे लोगों को कम से कम ये आगे लाएं, उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाएं, एक्सपोज करें। जब तक एक्सपोजर नहीं होंगी लोगों की, जब तक उनको सजाएं नहीं मिलेंगी, मेरा ख्याल नहीं है कि ये सिस्टम इस तरह चलेगा। शेरी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। उलमा और जो हमारे आलम दीन है, उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। गुज़िश्ता चंद सालों से अगर हम देखें तो ये कोशिश जिस आग को लगाने की जाती रही है, इस वक्त भी रावलपिंडी का जो वाकया है, एक इस्तराब पाया जाता है पूरी कौम के अंदर, रंजो गम भी है। उसके साथ साथ बात ये नहीं है कि किसी कम्युनिटी की बात है या किसी फिरके की बात है, बात ये है कि पाकिस्तान के साथ जो खेल खेला जा रहा है, उसमें हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं, अमन कैसे कायम कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले हमें मुल्क की जो हालात हैं, इन हालात के पस मंज़र को देखना पड़ेगा, बीमारियों की तशखीस करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कैंसर की बुनियादी वजूहात क्या हैं, उसके बाद फिर आप उसके लिए इलाज तजवीज़ करेंगे। जो कुछ इस वक्त हो रहा है या जो कुछ इस आशूर को हुआ है, इसको आप माजी के इन सालों से काट कर अलग से अगर देखना चाहेंगे तो कभी भी आप उसके इलाज को दरियाफ्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान वो मुल्क है जो आलमी ताकतों की चरागाह बना हुआ है। यहां पर जिसका जी चाहता है अपने बंदे खड़े कर देता है, अपने मकासद के हुसूल के लिए नई नई चीजें यहां पर पैदा करता है, और उसकी वजह से पाकिस्तान का ग्राफ बैनुल अक़वामी कम्युनिटी में भी और मुसलमानों के अंदर भी रोज बरोज गिरता चला जा रहा है। एक जमाने में पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर पहले इस्लामी जमहूरिया के तौर मुसलमानों के लिए एक मॉडल हुआ करता था। आज दहशतगर्दों को एक्सपोर्ट करने का सबसे बड़ा जरिया कहलाता है। यानी आज हम तनज़्ज़ुल करके गिरते गिरते उस मकाम पर पहुंचे हैं कि आज हमारी शनाख्त दहशतगर्दी है, हमारी शनाख्त अमन नहीं है, हमारी शनाख्त फिरका परस्ती है, हमारी शनाख्त पाकिस्तानियत नहीं है। इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, एक तरफ मसलकी इख्तलाफात और मजहबी इख्तलाफात को ज्यादा से ज्यादा आम करने की कोशिश हो रही है, और दूसरी तरफ कौमियत और लिसानियत की बुनियाद पर इख्तलाफात डालकर मजीद तोड़ने की कोशिश हो रही है। हम इस वक्त जब हम पाकिस्तानी पासपोर्ट और आइडेंटिटी कार्ड के साथ कहीं पर जाते हैं तो बज़ाहिर वो पाकिस्तान का होता है। हम या सिंधी होते हैं या बलोच होते हैं या पंजाबी होते हैं या पठान होते हैं या कश्मीरी होते हैं, पाकिस्तानी नहीं होते हैं। इसी तरह से हम या शिया होते हैं या सुन्नी होते हैं या देवबंदी होते हैं या बरेलवी होते हैं या सल्फी होते हैं, लेकिन मुसलमान नहीं होते। यानी ये हमें डिवाइड किया गया है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब आते हैं जो सूरत हाल इस वक्त है। देखिए, मैंने पहले अर्ज किया कि गुज़श्ता इन सालों की जितनी भी यहां पर एक्टिविटीज रही हैं, उनको अगर आप इससे काट कर आज के हालात को देखेंगे तो नतीजे तक नहीं पहुंच सकेंगे। ये वो मुल्क है जहां पर ऐसी पार्टियां और ऐसी जमातें खड़ी की गई ज़ियाउल हक दौर में भी और उसके बाद भी, जिसकी वजह से आमिरों ने अपने हुकूमत को तसलसल दिया, बैनुल अक़वामी कुव्वतों ने अपने मफादात हासिल किए। आज जिन शिद्दत पसंदों को, दहशतगर्दों को हम तालिबान कहकर मुल्क दुश्मन का खिताब देते हैं, कल के वो मुजाहिद थे,
اور یہ ماننا پڑے گا کہ کل ہم ہی نے یعنی ہمارے اسٹیٹ نے ان کو بنایا تھا اور اسی امریکی ڈالر کے عالمی طاقتوں کے بلبوتے اسی امریکی ڈالر کے بلبوتے پر صرف بنایا امریکہ تھا. نہیں، صرف امریکہ نہیں، وہ اور بھی بات ہمارے بات دوست درست ممالک ہے، ہیں. بات درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے. یعنی عالمی طاقتیں ہم کہیں تو زیادہ جامع بات ہے. بہرحال انہی عالمی طاقتوں کے سرمایے کے ساتھ یہ لوگ وجود میں آئے اور آج انہی کے خلاف ہم انہی عالمی طاقتوں کے ساتھ جنگ کے لیے کھڑے ہیں. یعنی یہ ہماری وہ پالیسیز ہیں جن کا تعلق ہمارے پیٹ سے تھا، ہمارے بینک بیلنس سے تھا. ایک دفعہ پہ خوش آمدید کہیں گے آپ کو سچ ٹائم میں. شیخی صاحب، بات عالمی طاقتوں کی، عالمی قوتوں کی آگے پاکستان کو ایک میدان بنا دیا گیا ہے اور اس کے اندر تمام کھیل کھیلا جا رہا ہے، لیکن کیا ہم نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں؟ کیا ملکی مفاد سب سے اہم نہیں ہونا چاہیے؟ میں اسی کی طرف آ رہا تھا بریک سے پہلے. دیکھیے اس وقت جو لوگ پاکستان کے اندر شدت پسندی کو فروغ دے رہے ہیں اور نرسریاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ جہاد کے نام پہ جن کو میدان دیا گیا وہی لوگ ہیں نا، کوئی اور لوگ تو نہیں ہیں. انہی لوگوں نے اداروں کو استعمال کیا، انہی لوگوں نے مدارس کو استعمال کیا، انہی لوگوں نے جیسے بھی محترم مہمان فرما رہے تھے کہ پاکستان میں غربت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، غربت کے ساتھ جہالت بھی ہے. جب غربت کے ساتھ جہالت ہے، آپ کو بہت کم پیسوں میں آپ کو جوان مل سکتے ہیں تو ان جوانوں کو یوز کیا جاتا ہے. ایک زمانہ تھا جب کشمیر کے نام پہ بدماش ترین لوگوں کو ہیرو بنا کے ہماری انہی جماعتوں نے اس ملک کے ہر شہر میں ہیرو بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا. ایسے لوگ جو اپنے زمانے کے اور اپنے علاقے کے بہت بڑے بڑے بدماش تھے لیکن ان کو جہادی ہیرو بنایا تھا. آج وہی لوگ ہیں جو ڈالر لیتے ہیں، اس ملک کے اندر شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور باقی تمام مسالک کے درمیان ادا کرتے ہیں اور یہی چیز ان کی کمائی کا ذریعہ ہے، یہی چیز ان کے پیٹ بھرنے کا ذریعہ ہے. اصل مسئلہ یہ ہے، اس کی طرف ہماری ریاست کی کبھی کوئی توجہ نہیں رہی، بلکہ ریاست ایسی قوتوں اور ایسے لوگوں کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی رہی. انہی انتخابات میں آپ دیکھیں وہ جماعتیں جو بہن تھیں، قانوناً ان کے پرچم اٹھا کے چلنا ہی قابل سزا جرم ہے، لیکن انہی کو ہمارے جو موجودہ حکومت ہے اس کے بہت سارے اہم لوگوں نے ان کو اپنے ساتھ ملایا، بہت ساری جگہوں میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، بہت ساری جگہوں میں ان کو سپورٹ کیا، بہت ساری جگہوں میں ان سے سپورٹ دیا. اگر اور یہی کام پیپلز پارٹی نے بھی کیا، یہی کام کچھ اور جماعتوں نے بھی کرنے کی کوشش کی. جی میں چاہ رہا ہوں کہ جب ہم دوغلی پالیسی اختیار کرتے ہیں، اپنے مفادات کی جب بات ہوتی ہے تو پھر جو شمر ہوتا ہے اس کو بھی اپنا بھائی بنا لیتے ہیں، جو فرعون اور یزید ہوتا ہے اس کو بھی اپنا بھائی بنا لیتے ہیں. جب اپنے مفادات ہی کا تقاضا ہوتا ہے تو جو محب وطن ترین قوتیں ہوتی ہیں ان کو ہم پیس ڈالتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ محرومیتیں جنم لیں گی، احساس کمتری جنم لے گا. یہ جو راولپنڈی کا واقعہ ہے، اس واقعے کے تھوڑے سے پس منظر میں جائیے، آپ کو محسوس ہوگا کہ محرم سے پہلے یہ خبریں عام تھیں اور ہم نے خود مختلف فورمز پہ لوگوں سے، آفیشل سے یہ بات کہی کہ بھئی اس دفعہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. حکیم اللہ محسود کے قتل کے بعد جو دھمکیاں ملیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو وہ دو طرح کی چیزیں تھیں. ایک یہ کہ آپ کو ٹارگٹ کیا جائے، بم برسایا جائے، خود کش حملہ کیا جائے اور اس طرح سے آپ کو کسی تباہی کی طرف جایا جائے. لیکن اس کو وہ ٹرائی کر چکے ہیں، تک وہ نہیں آ سکا. فرقوارانہ سمجھداری کا ثبوت دیا گیا، ہزارہ ٹرائب کو جس طرح میں اسی طرف گیا، آ جس طرح ہم نے کیے جی. گئے، تو وہ تو نہیں ہو سکتا. دو پہلو تھے اس کے، دو پہلو. ایک یہ کہ آپ اس طرح کی دہشت گردی کریں، ایک یہ کہ فرقہ پرستانہ جذبات کو ابھار کر لوگوں کی سادہ لوہی سے فائدہ اٹھائیں. ان دونوں کا سدباب ضروری تھا. بنیادی سوال پوچھنا چاہوں گا، ماضی میں بھی 10 محرم جمعۃ المبارک کو آتا رہا. دیکھیے میں یہی عرض کر رہا تھا کہ رپورٹیں آ چکی تھیں کہ اس دفعہ کچھ ہونے والا ہے. جو ہماری ایجنسیز کی رپورٹیں، مختلف رپورٹیں اخبارات میں بھی چھپ چکی ہیں اور منظر عام پہ بھی آ چکی ہیں، ان میں نشاندہی کر دی گئی تھی کہ ان پوائنٹس پر یہ ہونے والا ہے. آپ دیکھیے یہ جو محرم کے جلوس ہیں پورے پاکستان میں ہے نا، تو اس عشرے میں گجرانوالہ میں حادثہ ہوا، صبح مسجد میں جا کے 5 نمازیوں کو اور عزاداروں کو شہید کر دیا گیا. جھنگ میں جلوس پر فائر کیا گیا، کراچی میں لوگوں کو قتل کیا گیا، ہنگو میں جلوس پر 26 مارٹر گولے اور راکٹ برسائے گئے لیکن جلوس بچ گیا ہنگو کے اندر. یعنی ایک تسلسل سے واقعات ہو رہے تھے معاشرے کو ایک تباہی کی طرف لے جانے کے لیے، لیکن الحمدللہ اللہ نے بچایا.
پنڈی میں یہ نہیں ہو سکا. اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ پنڈی کی مقامی انتظامیہ کی 100% نااہلی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 دن پہلے سے ٹویٹر پہ میسیج چلنے لگے کہ بھئی ہم نے جلوس کو روکنا ہے، لوگوں آؤ اور اس مسجد میں جمع ہو جاؤ. اب کیا گورنمنٹ کا فرض نہیں بنتا تھا کہ اس چیز کی وہ نشاندہی کرتے اور روکتے، اور اس موقع پر جب جلوس کا ٹائم ہے آلریڈی پلان تھی چیزیں، بالکل لیکن بغیر آج بھی پلاننگ کے کچھ نہیں ہوتا. آج بھی جو رپورٹ دی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ آئی ہے اس میں کہا گیا کہ جی ماتم جو حتمی جلوس تھا اور جو عزاداران تھے ان سے آگے جو 100 اور 150 لوگ افراد چل رہے تھے، یہ کاری ساری جو ہنگارائی اور غارت ہوا وہ ان لوگوں نے کی. یہ بات کی ہے آپ کے رانا ثناء اللہ نے جی، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کا جو ریکارڈ ہے وہ کوئی اچھا ریکارڈ نہیں ہے. انہوں نے جب کبھی بات کی ہے وہ ایسی بات کی وہ جو تعلق جس بین آرگنائزیشن کا بتا رہے ہیں وہ ان کا بالکل جس سے اشتعال پھیلے، جس سے معاشرے کے اندر افراتفری پھیلے. میں رانا ثناء اللہ صاحب کی بات مانوں یا راولپنڈی کی پولیس کی بات مانوں، کل ڈان نیوز پہ خبر چھپی ہے جس میں پولیس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جب جلوس آ رہا تھا مسجد سے 1,500 فٹ پیچھے تھا، اور اس موقع پر باغ سرداراں جو بالکل اپوزٹ سائٹ ہے وہاں سے کچھ لوگ داخل ہوئے اور انہوں نے اشتعال انگیزی اور یہ ہوا وہ ہوا، یعنی انہوں نے یہ رپورٹ دیا ہے. اس کے مقابلے میں رانا ثناء اللہ صاحب جو وزیر قانون کہلواتے ہیں انہوں نے یہ رپورٹ دی کہ نہیں، جلوس کے اندر کے لوگ تھے جو جلوس کے آگے تھے، جو جلوس کے آگے چل رہے تھے. جی آگے چل رہے تھے. یہیں سے تضاد شروع ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں رانا ثناء اللہ صاحب کو پہلے تحقیق کرنی چاہیے کہ پولیس کی بات وہ ہم مانیں یا پھر ان کی بات مانیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب میں خود اس جلوس میں موجود تھا، تقریباً 2:45 بجے تک میں وہاں پر تھا. جمعے کی نماز ہوئی ہے، ماتمداری ہوئی ہے، جلوس آگے بڑھ گیا، میں واپس آ گیا. جب ہم لوگ وہاں پر جاتے ہیں تو ظاہر ہے 2.5 گھنٹے لگتے ہیں ادھر سے گزرنے میں. جی بالکل بڑا ٹائم لگتا ہے، اور چونکہ جلوس بھی بہت بڑا ہوتا ہے. میں جب وہاں پر تھا، جب میں گیا ہوں، میں نے خود جو تلاشی تھے، میں واک تھرو گیٹ سے گزرا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص وہاں پر پیٹرول لے کے جا نہیں سکتا، کوئی شخص وہاں پر اسلحہ لے کر جا نہیں سکتا. اب سوال یہ ہے کہ ان دکانوں کو جو آگ دکھائی اور وہاں پر پیٹرول اور کیمیکل استعمال ہوا، وہ کہاں سے آیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے پلاننگ موجود تھی. اور پھر اگلی بات یہ انتہائی اہمیت میں مکمل ہو جائے گی. دیکھیے جب یہ واقعہ ہوتا ہے تقریباً 3:15 بجے کا واقعہ ہے، 3:15 بجے تو کوئی جمعے کی نماز نہیں ہوتی نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جو کچھ بھی ہوا، پتھراؤ ہوا، فائرنگ ہوئی، ادھر سے جوابی کارروائی ہوئی، لیکن شرپسندوں نے اس موقع سے پورا استفادہ کیا، چاہے وہ کسی بھی لباس میں ہو، یا ان کو فائدہ اٹھانے کا موقع دیا گیا، بات ہو سکتی ہے، شعوری طور پر موقع دیا گیا. اب ایک جملہ صرف، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ جب 3:15 بجے یہ واقعہ شروع ہوا تو آپ 4 بجے تک فوج کو بلا لیتے، 5 بجے تک فوج کو بلا لے اور اس پورے علاقے کو کارڈن آف کرتے، لوگوں کو روکتے؟ لیکن ایسا نہیں ہوا. ہمیشہ ساتھ چلتے ہیں. ایسا نہیں ہوا. رات کو 1:30 بجے تک میری آرمی والوں سے بھی بات ہوتی رہی، پنڈی انتظامیہ سے بھی بات ہوتی رہی. رات کو 1:30 بجے تک کوئی وہاں پر کرفیو نہیں لگایا گیا. نتیجہ کیا ہوا؟ ایک ادھر غلام اللہ خان صاحب کی مسجد جلی، اس کے بعد ایک جتھے کو اجازت دے دی گئی. انہوں نے پنڈی شہر کے کنجسٹڈ ایریا میں، یہ جو شیخ رشید صاحب کی لال حویلی اور اس کے ارد گرد کے علاقے ہیں، یہاں پر 6 مسجدوں اور امام بارگاہوں کو جلا دیا، گھروں کو جلا دیا، دکانوں کو جلا دیا. سوال یہ ہے کہ اگر یہ پری پلانڈ نہیں تھا تو اتنے لمبے ڈیوریشن کے لیے ان تمام لوگوں کو کیوں اس طرح سے کھلی چھٹی دے دی گئی؟ گفتگو ساری واقعے کے حوالے سے بھی سنی، یہ وہاں پہ موجود بھی تھے، ذمہ داریوں کا تعین تو بات الگ آتی ہے، اب تو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بھی آ رہی ہے، اور ہماری کئی چیزیں اور جو ہے نا وہ ہماری آپس میں اگر نہ وہ بن سکے وہ الگ چیزیں ہیں. لیکن پاکستان کے مسئلے پہ ہمیں سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، علماء کو بھی اکٹھا ہونا چاہیے، مشائخ کو بھی اکٹھا ہونا چاہیے، کیونکہ سوال ملک کا ہے. یہ جو چیز پھیلائی جا رہی ہے یہ کسی ایک فرقے کے لیے نہیں ہو رہا جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اور اب ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ آیا ہم نے پاکستان کو بچانا ہے یا پاکستان کو مزید مشکلات میں ہے. اس کے لیے ان سب علماء کو میری اپیل ہوگی کہ ان سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. ایک فنڈ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، جنریٹ کریں، اور مل جل کر ایک واک بھی کریں کہ ہم مل جل کے چل سکتے ہیں، مل جل کے وہ کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے. دیکھیے میں یہ بات تو مختلف جگہوں میں کل سے پرسوں سے مسلسل کر رہا ہوں کہ ہمیں اس وقت جس تحمل کی، صبر کی، بردباری کی ضرورت ہے، شاید ماضی میں اس طرح کی مثالیں کم ہوں.
چونکہ یہ مذہب کا معاملہ ایسا ہوتا ہے جس میں جذبات کو ایکسپلائٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اور اس بنیاد پر آپ پورے ملک کو آگ لگا سکتے ہیں، اور ہمارا دشمن یہی چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیں دشمن کی ان سازشوں کو سمجھنا چاہیے، دشمن کی ان چالوں کو سمجھنا چاہیے۔ ہمیں تمام مسالوں کو، شیعہ سنی بھی اور دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ سب مل کے اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جتنے اکابر علماء ہیں یہ سب ملیں، تمام متاثرہ لوگوں سے جا کے ملاقاتیں کریں، تمام ان متاثرہ مقامات پر چلے جائیں، لوگوں کی دلجوئی کریں، جو لوگ اس معاملے میں کام آ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ان کے گھروں میں جا کے تعزیت کریں، تاکہ پہلا میسج تو معاشرے میں یہ جائے کہ ہم سب مل کر اس ملک میں امن چاہتے ہیں، اور یہ جو تخریب کار ہیں یہ ہم نہیں ہیں، یہ کوئی اور ہے۔ اس کے بعد دوسری جو بڑی بات ہے اور بڑا کام ہے وہ اسٹیٹ کی بنتی ہے۔ اسٹیٹ بین جماعتوں کو حقیقی معنوں میں بین کرے، ان کو فعالیت کی اجازت نہ دے۔ تیسری بات، جو لوگ مجرم ثابت ہیں ان کو بلا کسی تفریق کے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرے اور ان کو عبرتناک سزائیں دے۔ لیکن یہ ہماری خواہشات ہیں۔ آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی مجرم کو سزا ملی ہو۔ بدلنی پڑے گی، ہمیں بدلنی چاہیے۔ اس وقت ہماری مشکل پڑے گی۔ اس وقت مشکل یہ ہے کہ جتنے بڑے بڑے دہشت گرد تھے نا، جنہوں نے 100 200 لوگوں کو قتل کرنے کا اعتراف کیا تھا، وہ سرکاری